وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين۔ یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 142 ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پر جانا اور اعتکاف کرنا بیان فرمایا ہے۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے، اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ ٹھہرایا، یعنی اس بات کا وعدہ کہ ان راتوں میں کوہ طور پر آ کر اعتکاف کریں۔ پھر 10 راتیں مزید بڑھا کر ان کی تکمیل کی، اور اس طرح ان کے رب کی ٹھہرائی ہوئی میعاد کل 40 راتیں ہو گئی۔ اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ میرے پیچھے تم میری قوم میں میرے قائم مقام بن جانا، تمام معاملات درست رکھنا اور مفسد لوگوں کے پیچھے نہ چلنا۔ یہ آیت فرعون کے غرق ہونے اور بنو اسرائیل کے آزاد ہونے اور صحرائے سینا تک پہنچ جانے کے بعد کے واقعات پر مشتمل ہے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اب ہم مطمئن ہیں، اور اگر ہمیں کوئی کتاب اور شریعت ملے تو ہم بے فکری کے ساتھ اس پر عمل کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حق تعالیٰ سے دعا کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ فرمایا کہ وہ 30 دن کوہ طور پر آ کر اعتکاف کریں، اس کے بعد ان کو کتاب دی جائے گی۔ یہاں قرآن کریم جو لفظ استعمال کیا وہ اذ وعدنا موسیٰ، وعدنا یہ مواعدہ کا صیغہ ماضی ہے، اور معنی یہ ہے کہ ایک طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ ہم تم پر اپنا کلام نازل فرمائیں گے، اور موسیٰ علیہ السلام نے یہ وعدہ کیا کہ میں 30 راتوں تک آ کر کوہ طور پر اعتکاف کروں گا۔ اس طرح دو طرفہ وعدہ ہو گیا۔ یہاں مذکور یہ ہے کہ شروع میں 30 راتیں کوہ طور پر گزارنے کا حکم دیا گیا تھا اعتکاف کے ساتھ، بعد میں اس پر 10 راتوں کا مزید اضافہ کر دیا گیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اس کو اب تم 10 راتیں مزید یہاں پر گزارو۔ اتممناہا ب10 فتم میقات ربہ 40 لیلہ، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی ٹھہرائی ہوئی میعاد کل 40 راتیں ہو گئی۔ اب کیا وجہ تھی کہ پہلے 30 دن کہے گئے اور پھر بعد میں 10 راتوں کا مزید اضافہ کیا گیا؟ اس کا نہ تو قرآن کریم نے کوئی بیان فرمایا ہے، اور نہ صحیح احادیث میں اس کا کوئی تفصیلی تذکرہ ہے۔ یہ ایک ضعیف روایت بے شک آتی ہے جس میں یہ مذکور ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 30 روزے رکھے اور بیچ میں افطار بھی نہیں کیا۔ 30واں روزہ پورا کرنے کے بعد افطار کر کے مقررہ مقام طور پر حاضر ہوئے، تو حق تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا کہ روزہ دار کے منہ سے جو ایک خاص قسم کی رائحہ یعنی بو معدے کی تبخیر سے پیدا ہو جاتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ آپ نے افطار کے بعد مسواک کر کے اس بو کو زائل کر دیا، اس لیے مزید 10 روزے اور رکھیے تاکہ وہ بو پیدا ہو جائے، تو پھر آپ کو کتاب دی جائے گی۔ اب یہ بات کہ بو اس وقت ختم ہو گئی تھی، وہ اس کی وجہ بعض
ہمیں یہ بیان کی گئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مسواک کر لیا تھا. لیکن جیسا میں نے عرض کیا کہ یہ روایتیں صحیح حدیث سے صحیح طریقے سے ثابت نہیں ہیں اور ضعیف روایتیں ہیں. لہذا متعین طور پر اس کی وجہ بتانا یہ ہمارے لیے کوئی نہ ضروری ہے اور نہ کسی قرآن کریم کی آیت سے یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے پوری طرح ثابت ہوتا ہے. البتہ حکمتیں متعدد ہو سکتی ہیں. ایک تو بس حکمت یہ بیان کی گئی ہے کہ اس میں تدریج اور آہستگی کی تعلیم ہے، اور ایک طرح سے اس میں یہ ہدایت دی گئی ہے کہ اگر کوئی کام کسی کے ذمہ لگایا جائے تو شروع ہی میں زیادہ مقدار بتا دینا اس سے اس پر بوجھ ہو سکتا ہے. لہذا اگر آہستگی کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کر کے بتایا جائے تو اس میں نسبتاً آسانی ہے. اور دوسرا یہ کہ اس میں حکام اور ذمہ داروں کو اس بات کی تعلیم ہے کہ اگر کسی کو کوئی کام ایک معین وقت میں پورا کرنے کا حکم دیا جائے اور اس معین میعاد میں وہ پورا نہ کر سکے تو اس کو مزید مہلت دینی چاہیے. بہرحال حکمتیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں. واقعہ یہی ہوا کہ 30 راتوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 راتیں مزید گزارنے کا حکم دیا، اور اس کے بعد پھر 40 دن کی میعاد پورے کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف بھی عطا ہوا اور تورات بھی دی گئی. دوسرا بات یہاں پر قابل غور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 30 دن کے بجائے 30 رات کا لفظ استعمال فرمایا. وعدنا موسیٰ 30 لیلۃ، آگے بھی فتم میقات ربہ 40 لیلہ، 30 راتیں اور 40 راتوں کا ذکر کیا. اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی شریعتوں میں تاریخ کا حساب رات سے ہوتا تھا، کیونکہ اس میں بھی 30 راتوں کا ذکر کیا گیا ہے. اور اسی سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی شریعتوں میں چاند کے مہینے معتبر ہوتے ہیں، اور چاند کا مہینہ چاند دیکھنے سے ہوتا ہے اور وہ رات ہی کو ہو سکتا ہے. اس لیے مہینہ رات سے شروع ہوتا ہے، پھر اس کی ہر تاریخ غروب آفتاب سے شمار ہوتی ہے. جتنے آسمانی مذاہب ہیں ان میں سب کا حساب اسی طرح قمری مہینوں سے اور شروع تاریخ غروب آفتاب سے مانی جاتی ہے. حضرت علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ نقل کیا ہے کہ شمسی حساب دنیاوی منفعتوں کے لیے ہے اور قمری حساب عبادات کے لیے ہے. اور بعض روایتوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ 30 راتیں حضرت عبداللہ ابن عباس کی ایک تفسیر کے مطابق ماہ ذی القعدہ کی راتیں تھیں، اور پھر ان پر 10 راتیں ذوالحجہ کی بڑھائی گئیں، اور تورات عطا کی گئی اس دن جس دن ہم یوم النحر یعنی عید الاضحیٰ مناتے ہیں. واللہ سبحانہ عالم. ایک اور بات ان روایتوں سے، اس آیات سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ 40 راتوں کو یا 40 دن کو باطنی حالات کی اصلاح میں کوئی دخل ہے. جیسا کہ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ جو شخص 40 دن اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے قلب سے حکمت کے چشمے جاری فرما دیتے ہیں. او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے بہت سے بزرگوں نے یہ استدلال کیا ہے کہ کسی کام کی عادت ڈالنے کے لیے 40 دن وہ کام کرنا ایک اثر رکھتا ہے. اسی لیے فقہاء کرام، اسی لیے صوفیاء کرام کے ہاں چلہ
کی اصطلاحات استعمال ہوئی ہے کہ 40 دن کسی خاص حیت کے ساتھ، کسی خاص کیفیت کے ساتھ، کسی کی صحبت میں آدمی رہے تو اس سے اس کی اصلاح میں آسانی ہوتی ہے۔ پھر اسی آیت میں آگے یہ مذکور ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر تشریف لے جانے لگے تو انہوں نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو فرمایا کہ اخلفنی فی قومی، کہ میری قوم میں تم میرے قائم مقام بن جانا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اگر کوئی ذمہ دار کسی وقت اپنی ذمہ داری کی جگہ سے جائے تو اس کو چاہیے کہ کسی کو اپنا قائم مقام بنا جائے، اور یہ سنت ہے انبیاء کرام علیہ السلام کی۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب آپ کسی سفر کے لیے تشریف لے جاتے تو مدینہ منورہ میں اپنا قائم مقام کسی کو بنا کر جاتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ بنایا، اور عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ بنایا، اور اس طرح مختلف صحابہ کو۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون کو یہ ہدایت دی کہ وہ اصلاح سے کام لینا، ولا تتبع سبیل المفسدین، اور مفسدوں کی راہ کی پیروی نہ کرنا۔ اس نے معلوم ہوا کہ جب کسی کو قائم مقام بنایا جائے تو اس کی سہولت کے لیے ضروری ہدایت دے کر جانا چاہیے۔ یہاں پہلی ہدایت یہ دی گئی کہ اصلاح سے کام لینا۔ یہاں اصلاح کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو درست کرنا، لیکن اس کا مفعول یہاں پر مذکور نہیں ہے کس چیز کو درست کریں۔ ایسے موقع پر عموم کا فائدہ ہوتا ہے، یعنی وہ مفہوم عموم کا ہوتا ہے کہ ہر چیز کو اس کے صحیح مقام پر رکھ کر اس کو درست رکھنا۔ تو ایک تو یہ، دوسرے ولا تتبع سبیل المفسدین، مفسدوں کے راستے کی پیروی نہ کرنا۔ یعنی ایسا ممکن ہے کہ تم تو اگرچہ اصلاح کی کوشش کر رہے ہو، لیکن تمہارے درمیان کوئی مفسد لوگ آ جائیں اور آ کر اس اصلاح کو بگاڑ کا ذریعہ بنانے لگیں تو پھر ان کی پیروی نہ کرنا۔ چنانچہ حضرت ہارون علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں اسی پر عمل فرمایا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ۔